بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاجت وظائف سیریز نمبر 13 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کے خالق مالک رازق ہیں، اور اللہ رب العزت جب چاہیں جس کا چاہیں جو مسئلہ بھی چاہیں حل فرما سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو حالات اور جتنی بھی تنگیاں اور پریشانیاں چل رہی ہیں، ان سب کی وجہ انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ ہر بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہے۔ سکون چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا تعلق شرط ہے۔ جس نے اللہ رب العزت کا ناراض کر دیا وہ سکون میں رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سکون چاہیے، راحت چاہیے، تو اللہ پاک کا تعلق ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ وظائف میں بھی اگر آپ تاثیر چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وظائف کرنے سے آپ کو فائدہ ہو، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت کا تعلق ضروری ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ رب العزت کو ناراض کرتا ہے، وہ جتنے چاہے وظیفے کرے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے راستہ وہ اعمال ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ نیت کیجئے کہ اب سے لے کر 5 وقت کی نماز کی پابندی ہوگی، اس کا اہتمام ہوگا۔ اہتمام کیا ہے؟ یعنی اذان ہوتے ہی مسجد، اذان ہوتے ہی مصلی پر۔ اور دوسرا یہ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہماری نیت ہی نہیں ہوتی گناہوں سے بچنے کی، وظیفے بھی کرتے جا رہے ہیں، نہ نماز کی پرواہ ہے نہ اعمال کی پرواہ ہے، کبھی عمل کر لیا کبھی نہ کیا، اور گناہ جب دل چاہا کر لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا۔ ایسے نہیں، بلکہ گناہ ہو جائے تو ہمیں فکر لگ جائے، اللہ جی کیا ہو گیا، اللہ معاف فرما دیں۔ اور اگر گناہ ہو جائے توبہ کر لیں۔ یہ ایسی سچویشن نہ ہو کہ بس وظیفے بھی چل رہے ہیں اور شام کو سیریل بھی چل رہا ہے، سیریل دیکھنے کے بعد پھر ہمارا وظیفہ اپلوڈ ہو رہا ہے تو وہ بھی رات ہوتے وقت کرنا ہے، ایسا نہیں۔ گناہوں سے توبہ کریں، جب گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر گناہ ہو نہیں رہ جاتا پھر توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے والا اللہ رب العزت کے ہاں بہت مقام رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا سارے انسان خطا کار ہیں، بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے اللہ رب العزت سے صلح کرنی ہے۔ اور عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ عمل آپ دنیا کے کسی بھی مسئلے کے لیے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، شادی کے حوالے سے مسئلہ ہے، اولاد کے حوالے سے مسئلہ ہے، غرض دنیا کا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی جسمانی بیماری ہے، کوئی روحانی بیماری ہے، کوئی جادو نظر بد بندش ہے، کچھ بھی ہے، آپ یہ عمل کر کے اللہ رب العزت سے اس مسئلہ کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی میں یہ چیز عرض کرتا چلوں کہ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ یہ آپ کسی بھی وقت دن میں پڑھ لیا کریں ہمارا وظیفہ اپلوڈ ہونے سے پہلے۔ پھر جب آپ نے عمل کرنا ہے، اس عمل کی ترتیب حدیث مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے، حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ اللہ رب العزت کی عظمت و بڑائی ہے، تو وہ قرآن پاک سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ حافظ اور حافظہ یہ زبانی خود پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جتنے بھی غیر حافظ لوگ ہیں، عامی لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ پڑھیں گے، وہ ہمارے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، 60 سے 70% لوگ ایسے ہیں جن کے مسائل ہی وظائف کرنے کی وجہ سے ہیں، جو پریشانی میں مبتلا ہی وظائف کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے وظائف میں اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی درست ہو، اس کے لیے ہمارے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی بیسک ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ محسوس یا میں ہیں پھر تو آپ نے ہمارے ساتھ پڑھنی نہیں، صرف سن لیں، اور اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر آپ یہ سورہ مبارکہ ہمارے ساتھ پڑھیے۔ زبانی نہیں آتی تو پھر پڑھ لیجئے، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ اب اس میں ترتیب بیسک یہ ہے کہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ سورہ مبارکہ ہوگی، آپ نے ہمارے ساتھ پڑھنی ہے، ویڈیو مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کم از کم 3 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے۔ جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں درود پاک 3 مرتبہ لازمی پڑھیے گا۔ جس دعا کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو وہ اللہ رب العزت تک پہنچتی ہی نہیں۔ اور آخری گزارش، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے، جادو نظر بد بندش ہے، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں، بالکل کچھ بھی نہ دیں۔ یہ اپنے مسئلے نہیں حل کر سکتے، آپ کے مسئلے کہاں سے حل کر سکتے ہیں؟ تو عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، سبسکرائب کرنا آتا ہے، نہیں آتا تو ویسے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.